أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلواتكم تبلغني حيث كنتم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق آپ کے نصائح ارشادات کی بات چل رہی تھی، جن کا تعلق گھر کی زندگی کے ساتھ تھا، اولاد کی زندگی سے ان نصائح کا تعلق تھا۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بارے میں ایک بات فرمائی اور دو نصیحتیں اور بھی فرمائی۔ گھر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ قبروں میں مردے ذکر و عبادات نہیں کرتے نا، اور قبریں مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تم اپنے گھروں کو مردوں کی طرح تم اپنے گھروں میں نہ رہو کہ تمہارے گھروں میں ذکر و عبادت بھی نہ ہو۔ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ قبروں میں مردے عبادت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں ہوتا۔ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، تمہارے اپنے گھروں میں تمہارے گھر ذکر و عبادات سے معمور ہوں، وہاں زندگی ہو۔ گھروں میں ذکر و عبادات نہیں تو وہ مردوں کے گھر ہیں، ان گھروں میں مردے رہتے ہیں۔ زندوں کی طرح رہو جس میں اللہ کی بندگی ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فتنے ہیں۔ عقبہ ابن عامر کہنے لگے یا رسول اللہ فتنوں کا دور ہے، حفاظت کی شکل کیا ہے؟ تو فرمان لگا املک لسانک وابکی علی خطیئتک ولیسع بیتک، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اسے قابو میں رکھو۔ یہ بولتی چلی جاتی ہے، بغیر سوچے سمجھے تبصرے کرتی ہے، تجزیے کرتی ہے، رائے دیتی ہے، تنقید کرتی ہے، اعتراض کرتی ہے، بہتان لگاتی ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ املک لسانک، اسے روک کے رکھو، اپنی فکر کرو، اپنی خطاؤں پہ روتے رہو۔ ولیسع بیتک، اور تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو۔ گھر کی زندگی تو ایسی ہو کہ کم از کم وہاں تو ایمان محفوظ ہو۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس گھر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل اور جسم کو راحت ملے، دل اور جسم کو راحت ملے۔ اور سچ عرض کر رہا ہوں، جن گھروں میں عبادت کا ماحول نہیں ہوتا وہ گھر جہنم بن جاتے ہیں، کانٹوں کی سیج بن جاتے ہیں، مصیبت بن جاتے ہیں۔ انہی گھروں میں دلوں کو سکون ملتا ہے، جسموں کو راحت ملتی ہے، جہاں ایمان کی فضا ہو، طبیعت ٹھنڈی ہوتی ہے، راحت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اور اگر گھروں سے یہ نیکیوں کی روح نکل جائے تو قبرستان ہے، قبرستان میں ویرانہ ہے، اجڑا ہوا گھر ہے۔ تو اگر مساجد میں بھی آنے کی ماشاءاللہ عادت ہے تو کچھ تلاوت رات کو سونے سے پہلے گھر بھی ہو جائے، چاش کی نماز گھر میں بھی ہو جائے، کچھ نوافل گھر میں بھی ہو جائیں۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کی عورتیں تو گھروں میں ہی ہوتی ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی معمولات ایسے ہوں جیسے مردوں کے مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ تو فرمایا اپنے گھروں میں یہ زندگی لے کے آؤ، قبریں نہ بناؤ، تلاوت ہو۔ تصور ہی کوئی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی زندگی ہو اور گھر ہو اور تلاوت نہ ہو۔ یہ تو ہندوؤں کیا ہوتا تھا، عیسائیوں کیا ہوتا تھا، سکھوں کیا ہوتا تھا کہ وہاں فجر میں نماز کے لیے کوئی نہیں نکلتا تھا،
اور گھر سے قرآن کی آواز بھی کوئی نہیں آتی تھی۔ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان ہی یہی تھی، سویرے سویرے مرد نہ مسجد میں جا رہے، گھر میں عورتیں تلاوت کر رہی۔ یہ تو تھا ہی نہیں نا کہ مسلمانوں کی زندگی اور گھر ہو اور قرآن نہ ہو اور تلاوت نہ ہو اور ذکر نہ ہو اور عبادت نہ ہو۔ لیکن جب تلاوت نہیں ہوگی تو گناہ ہوگی، غیبت ہوگی، جھگڑے ہوں گے، نفرتیں ہوں گی، اس لیے کہ جن گھروں میں عبادات نہیں ہوتی وہاں شیاطین کے ڈیرے ہوتے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ جہاں آتا ہے نفرتیں پیدا کرتا ہے، دل توڑ دیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے دلوں میں۔ ہاں نیکیاں ہو نا گھروں میں، پھر اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کچھ ہو گیا ہے، کسی نے کوئی بندش کر دی ہے۔ ارے میاں میری بدعمالیاں کم ہیں بندش کرنے کے لیے، کسی اور کو کرنے کی کیا ضرورت؟ میری بدعمالیاں کم ہیں نحوستوں کے لیے، بندش کے لیے، رکاوٹوں کے لیے، یہ کم ہیں کیا؟ تو جب گھروں میں نیکیوں کا ماحول ہوگا اللہ کے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے، اس لیے کہ فرشتے نیکیوں کو دیکھ کے آتے ہیں، نیکیوں کا دسترخوان ان کی جگہ ہیں، وہاں آتے ہیں۔ اور جہاں گناہوں کی نحوستیں گندگیاں ہوتی ہیں وہاں شیاطین کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں شیاطین اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے بات بات پہ لڑائی، جھگڑا، نفرتیں، بدگمانیاں، غیبتیں، طنز، تنقید، اور بے برکتی اور نحوست، اور سکون نام کی چیز نہیں اس گھر میں، سکون نام کی چیز نہیں رہتی اس گھر میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اور دوسری بات، دوسری نصیحت بھی فرمائی، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا۔ جیسے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ مسلمان ایسے ہی سلوک کرنے لگے، ایک دن مقرر کرتے ہیں اور وہاں میلہ لگ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بنانا، ایسا نہ کر۔ اور تیسری نصیحت فرمائی جو مسلمان کے لیے اور امت کے لیے اور جن کے دلوں میں اپنی نبی کی محبت ہے، پیار ہے، دلی تعلق ہے، ان کے لیے بڑی مسرت کی خوشخبری ہے، بڑی مسرت کی بشارت ہے، بڑی خوشی کی بات۔ فرمایا جہاں بھی تم مجھ پہ درود پڑھو گے، چاہے تم ہزاروں میل مجھ سے دور ہو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے فرشتے زمین پہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ زمین کے سیاحین ہوتے ہیں، اور وہ تمہارا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور ایسے پہنچاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں، فلاں اس کا نام یہ ہے اور اس کے ابا کا نام یہ ہے۔ سبحان اللہ، اس نام سے اللہ کے دربار میں درود پہنچایا جاتا ہے۔ یہ اس امت کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ میلوں ہاں میل دور ہے، ہزاروں میل دور رہتا ہے، لیکن اپنی نبی سے محبت رکھتا ہے اور اس محبت میں آپ پہ درود پڑتا ہے، فرمایا مجھ تک پہنچتا ہے، اور نام کے ساتھ پہنچتا ہے۔ کل قیامت میں وہ شخص اللہ کے نبی کے بہت قریب ہوگا جو کثرت سے اپنے پیارے نبی پر درود پڑھتا ہے۔ درود کس کا نام ہے؟ درود نام ہے اللہ سے اپنے پیارے نبی کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ صلو علی النبی، کیا مطلب؟ صلو علی النبی، کہ اپنے نبی کے لیے دعائے رحمت کرو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، ہمیں نماز میں سکھا دیا گیا، السلام علیکہ ایھا النبی، التحیات میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی۔ یا رسول اللہ درود کیسے پڑھیں؟ درود کیسے پڑھیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود
کیسے پڑھو کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں خود محتاج، میں اپنے مولا سے درخواست کرتا ہوں، اے مولا محسن اعظم اپنے محبوب کو یوں نواز جیسے آپ چاہتے ہیں، یوں عطا فرما جیسے اس کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کر آپ پہ آپ کے لیے رحمت کی، یہ ہے درود۔ ابی ابن کعب کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں اور آپ پہ درود پڑھتا ہوں، اور میں کچھ درود پڑھتا ہوں، باقی اپنی حاجات مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے گا تیرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں آئندہ سے ایسا کروں گا کہ 1/4 آپ پہ درود پڑھوں گا، باقی اپنی حاجات کی دعا کروں گا۔ فرمایا اچھا ہے، لیکن اور زیادہ کرے گا تیرے حق میں بہت بہتر ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ آدھا وقت درود میں لگاؤں گا، آدھا اپنی حاجات کے لیے۔ کہا بہت اچھا ہے، لیکن زیادہ کرے گا تیرے حق میں اور بہتر ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ 3/3 درود بھیجوں گا، ایک حصہ اپنے لیے دعا کروں گا۔ فرمایا اچھا ہے، اور زیادہ کرو گا تو بہت اچھا ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ ساری دعا کا وقت صرف آپ پہ درود بھیجوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسا کرے گا اللہ تیری حاجات غیب سے پورا فرما دیں گے، تیری مشکلات غیب سے حل کر دیں گے، تیری پریشانیاں غیب سے پوری حل کر دیں گے، اور تیری ضروریات غیب سے پوری کر دیں گے۔ میرے عزیزو، جو لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مسائل غیب سے حل کیا کرتے ہیں۔ کثرت سے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، درود السلام سب سے مختصر۔ تو حاجت براری کے لیے، مشکل سے نکلنے کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرو، اپنے نبی کے لیے دعا کی، رحمت کی، جسے ہم درود کہتے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور آپ بن مانگے اللہ آپ کی حاجات پوری کرے گا، بن مانگے اللہ کریم آپ کی حاجات پوری کرے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نصیحتیں فرمائی کہ گھر کو قبر نہ بناؤ، گھر کا ماحول عبادت والا بناؤ، میرے قبر کو میلے کی جگہ نہ بنانا، اور مجھ پہ درود پڑھو، اور جہاں بھی پڑھو گے چاہے ہزاروں میل دور ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے رغم انف رجل، وہ شخص تو ذلیل و خوار ہو جائے۔ کہ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ فرمایا رغم انف رجل، وہ تو شخص ذلیل و خوار ہو جائے جو رمضان پائے اور رمضان گزرنے سے پہلے اس کی بخشش نہ ہو، رمضان پائے اور رمضان گزرنے سے پہلے اس کی بخشش نہ ہو، فرمایا ذلیل و خوار ہو جائے۔ اور تیسرا فرمایا رغم انف رجل، وہ شخص بھی ذلیل و خوار ہو جسے ماں باپ ملیں، بوڑھے ملیں، ایک ملے، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنے، یہ بھی ذلیل و خوار ہو۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ایسے مواقع ہیں اللہ کی طرف سے لینے کے، بخشش کروانے کے، رحمتوں کے مستحق ہونے کے، اور پھر بھی کوئی آدمی ان کی قدر نہ کرے تو وہ ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ جس کی قسمت کھوٹی ہے، بد نصیب ہے، وہی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحتوں پہ عمل کرنا اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے، اور ان حقائق پہ یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک
نستغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.